الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، اس وقت کی یہ نشست مہدویت اور شکیلیت کے موضوع پر منعقد کی گئی. الحمدللہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب مقدس اللہ العالی نے مہدویت کی وہ شاخ جو محمد جون پوری صاحب کے ذریعے وجود میں آئی تھی اس پر تفصیلی گفتگو بھی کی، اور جن صوبوں کے اندر اس کے ماننے والے اور وہ کیسے متشدد اور خوخوار لوگ تھے اور ہیں، وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. اور ماشاءاللہ بہت سے مقررین نے بہت قیمتی باتیں بتلائی. اس درمیان تذکرہ آیا تھا مولانا فیض الوحیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مولانا میرے درسی ساتھی تھے. دارالعلوم دیوبند میں 88 اور 89 میں دورے میں اور افتاء میں ان کا ہمارا ساتھ تھا، اور اس وقت دارالعلوم دیوبند میں افتاء میں داخلے کی شرائط بہت سخت تھی. ٹوٹل 12 طلبہ کا انتخاب ہوتا تھا. 800 طلبہ میں تقابل اور میرٹ کی بنیاد پر 12 طلبہ منتخب ہوتے تھے. وہ انتخاب ہی اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ ماشاءاللہ بہت کامیاب اور بڑے باصلاحیت طلبہ ہیں، اور عام طور پر اس جماعت میں پڑھنے کے زمانے میں ہی ان کو اداروں سے دعوتیں مل جایا کرتی تھیں. تو فیض الوحیدی صاحب بھی انہیں خوش قسمت لوگوں میں تھے، ان 12 لوگوں میں جن کا انتخاب ہوا تھا. اور ماشاءاللہ بڑے مجاہد قسم کے آدمی تھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. مہدویت کے سلسلے میں کچھ اور باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ نفس مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ سکے. محمد جون پوری کھڑے ہوئے اور فلاں کھڑے ہوئے اور فلاں کھڑے ہوئے، یوں تو اس وقت دنیا کے اندر اگر میں کہوں کہ 4000 سے زائد مدعیان مہدویت ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے ہندوستان کے اندر درجن سے زیادہ لوگ ہیں. کسی کی بازار چل پڑی، کسی کی نہیں چلی. جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں وہ آپ کو نام بتا دیں گے، فلاں علاقے میں فلاں، فلاں علاقے میں فلاں. ہر تیسرا آدمی سر اٹھا کر مہدی ہی بننا چاہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایران کے اندر سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو لوگ جیلوں میں ہیں مدعیان مہدویت وہ 3000 سے زیادہ ہے. اس لیے کہ امام مہدی کا عقیدہ ان کے ہاں بھی ہے. وہ جو ان کے ہاں 12واں امام ہے، 12واں کہیے 12ویں کہیے، وہ تو اصلاً پیدا ہوئے ہی نہیں. حسن عسکری لاملک تھے. 12ویں امام کی پیدائش ہی نہیں ہوئی. اس لیے وہ سب تماشے بازیاں کرنی پڑی اور علماء سازیہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے. کسی عورت کو حمل ہو اور پڑوس میں کسی کو اطلاع ہی نہ ہو. چلیے پیدائش کے وقت کوئی نہیں آیا ہوگا، رات میں کم وقت میں فراغت ہو گئی ہوگی، لیکن بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے 6-7 مہینے کے بعد تو کیا اڑوس پڑوس کے مستورات کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. لیکن ہے ان کا عقیدہ. کہاں ہے؟ ایک غار میں روپوش ہے، اس غار کا نام بتا دو. اس غار کا نام ہے سرہ من رہا، جو دیکھے خوش ہو جائے. کہاں ہے وہ نہ بتلا پائیں گے، اس لیے کہ ہو تو بتلائیں. اس کی الگ تفصیل ہے. شیعوں کے ہاں امام مہدی کا تصور جو ہے وہ الگ انداز کا ہے. آخری دور میں ایک شخصیت آئے گی جس سے بہت سے مسائل حل ہوں گے. اس ملک میں جو آبادی بس رہی ہے ان کے بھی عقیدہ ہے کل کی اوتار کا. بہت سے لوگوں کے
یہاں پر رک کر بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ 1839 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، 1908 میں اس کی موت ہوئی۔ اس نے بھی جب پرپرزے کھولے تھے وہ ذرا آگے تک نکل گیا تھا، نبوت تک۔ یہ ابھی حضرت رکے ہوئے ہیں، شکیل بن حنیف صاحب جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں ابھی۔ دیکھیے حالات کتنا سازگار ہوتے ہیں۔ اس نے بھی شروع میں اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ اور مہدی، اچھا عجیب بات ہے کہ وہاں بھی وہی فلسفہ تھا کہ مہدی اور مسیح ایک ہے، اور یہاں بھی وہی فلسفہ ہے کہ مہدی اور مسیح ایک ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ خداوند قدوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی زندگی کے مختلف حالات سے لے کر کے آسمان میں اٹھائے جانے تک جتنی چیزیں سامنے ہیں کوئی دوسرا آدمی اس میں مطابقت کھا سکتا ہی نہیں۔ قرآن نے جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کیا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ اب بتائیں مرزا غلام احمد قادیانی ان کی نسبت اماں کی جانب ہے کہ ابا کی جانب؟ شکیل ابن حنیف بتائیں کہ نسبت اماں کی جانب ہے کہ ابا کی جانب؟ وہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اس کا بھی باپ ہے اس کا بھی باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین میں، یہ پیدا ہوا پنجاب قادیان میں، گرداسپور میں، اور وہ پیدا ہوا دربھنگہ بہار میں۔ چلیے مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ پیچھے رکھیے، شکیل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جو مہدویت کے منصب پر بیٹھنا چاہ رہا ہے، نبوت کے منصب پر بیٹھنا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے گفتگو یہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت ہے کون۔ مان لیجئے میں یہ دعویٰ کروں کہ صاحب فلانے ملک کا وزیر اعظم مر گیا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا؟ مجھ کو اس ملک کا شہری ہونا چاہیے، اس ایوان کا ممبر ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی شخص اگر دعویٰ نبوت کرتا ہے تو نبی کیسا ہونا چاہیے؟ نبی صاف ستھرے کردار کا بے داغ انسان ہونا چاہیے۔ اور آپ کون؟ میرے ایک عزیز دلی میں رہتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ وہ جامعہ ملیہ سے ایک صاحب آتے ہیں، وہ کچھ اس انداز کی باتیں کرتے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم کچھ مت کرو، اب آئے گا تو اس سے کہنا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، بلکہ یوں کہنا کہ وہ چوروا کون تھا۔ تو کہے گا تمہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی طرف توجہ مت کرنا اور تم دو چار بم داغ دینا، سنا جھوٹا تھا، عیاش تھا، فراڈی تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ وہ کہے گا ارے صاحب یہ سب کیا فالتو باتیں آپ کرتے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کے حوالوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے حوالے سے بات ہوگی، علماء کے سامنے بلاؤ کسی عالم کو۔ تو اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے، عالم کا نام سن کے بھاگیں گے؟ بالآخر دوبارہ پھر اس کے ہاں نہیں آیا۔ ان کی شخصی زندگی تو آپ دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، شکیل ابن حنیف کون ہے، دربھنگہ کا رہنے والا۔ میرے پاس بھی وہ ریکارڈ موجود ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ہو گئے، مولانا اقبال صاحب آئے ہوئے مالیگاؤں والے، ان سے بھی ریکارڈ لے لیجئے گا۔ یہ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، بالغ ہونے کے بعد تک چہرے پر داڑھی نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، داڑھی صاف ہے، اور گھر کی غربت کی بنیاد پر، بے روزگاری کی بنیاد پر دلی میں آ کر دو پیسہ کمانا چاہ رہا ہے۔ محلہ نبی کریم میں اور دوسرے مقامات پر، میں دلی میں اس مکان میں جا کر آیا ہوں جہاں یہ رہتا تھا، جو لوگ اس کے گھر کا راشن بھراتے تھے۔ آپ شروع کا دور دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، دلی میں آنے کے بعد اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کے لیے آسان طریقہ ہوتا ہے، مدرسہ تو ایڈمیشن لے گا نہیں، کسی خانقاہ بغیر پرکھے تو گنجائش نکلے گی نہیں، امت کا جو عمومی کام ہے جماعت کا اس میں لگ گئے، کون کس کو منع کرے گا؟ لگ گئے صاحب یہ بھی۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے اپنا ایک حلقہ بنایا اور اس کے بعد پر پرزے کھولنے شروع کیے۔ وہاں سے مارا گیا، بھگایا گیا، دھلیا آیا، وہاں سے مارا گیا، بھگایا گیا، اورنگ آباد آیا۔
جس شخص کی 18-20 سال کی عمر تک زندگی مطابق شریعت نہ ہو، اس کو یہ حق ہے کہنے کا کہ میں مہدی ہوں؟ ہو نہ ہو تو بات کی بات ہے۔ اور اس نے 2003 میں دعوی مہدویت کیا، 23 ختم ہو رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے اس کی پیدائش اور اس کی موت جوتے ہیں اس کے چہرے پر، شکیل کے لیے وہ دانے اب جوتے بن کر پڑ رہے ہیں اس کے چہرے پر، اس لیے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ خانہ کعبہ میں جب مطلب مطاف میں بیعت لیں گے، اس کے بعد 7 سال تک وہ مصروف کار ہوں گے جنگ میں، اور 8ویں سال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا آسمان سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے 1 سال کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ ٹوٹل 9 سال ہوئے نا بھائی بیعت لینے کے بعد سے، تو 2003 سے لے کر 23 کتنا ہو گیا؟ اب غریب مرے کیسے؟ اس لیے کہ مرنا چاہیے اس کو، مر جائے گا تو قصہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، اوپر تو کچھ ہے نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف مرنے والے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور ایک طرف مرنے والوں کے ماتم پٹا ہوا ہے، کچھ ہے ہی نہیں اوپر، تو کیا کریں گے اوپر جا کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت سے یہ باتیں ہیں، بہت سی کتابیں موجود ہیں، بڑا ذخیرہ موجود ہے، آپ حضرات حدیث کتابیں پڑھتے ہیں، مشکات شریف میں خاص طور پر باب اشراط الساعہ، باب اشراط القیامہ، جلد ثانی صفحہ نمبر 470 کے بعد سے لے کر 80 82 85 تک وہ ساری احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ چونکہ مشکات میں سند نہیں ہے نا، تو ایک صفحے میں کم سے کم 12-15 حدیثیں آ جاتی ہیں۔ سیاستہ کے اندر سند کے بعد جرح و تعدیل کے بعد الفاظ سامنے آتے ہیں، تو 2-3 حدیثیں ہو پاتی ہیں، تو مشکات تو حدیث کی ڈکشنری ہے، آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس موضوع پر مختلف لوگوں کے کتابچے ہیں، مولانا اسد سنبھلی کا کتابچہ ہے، مفتی کامل صاحب دلی میں دارالقضا بیٹھتے ہیں ان کا کتابچہ ہے، مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری کا کتابچہ ہے، ہمارے حیدرآباد کے مولانا انصار صاحب ان کا کتابچہ ہے، مولانا ابرار صاحب ان کی حدیثی کتاب چہل حدیث وغیرہ وغیرہ بہت مواد موجود ہے۔ ان سب کے اندر یہ حدیثیں ہیں کہ آخری دور میں حالات ناسازگار ہوں گے، اور حالات ایسے بنیں گے کہ حجاز کا حکمراں مارا جائے گا، حج بغیر امیر کے ہوگا، امت بے چین ہوگی، اللہ کا ایک نیک بندہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا، سادات میں سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ شیعوں کے ہاں جس 12ویں امام کا انتظار ہے وہ حسینی سید ہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے ہاں کوئی امام حسنی نہیں ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن ہیں، امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، تو ان کی اولاد میں کوئی امام نہیں ہے، سارے امام حسینی ہیں۔ تو سوچتا رہا بیچارہ کیا کرے شیعہ، کافی دیر کے بعد کہنے لگا اصل میں ان کی اولاد زندہ نہیں رہی، سلسلہ نسب چلا نہیں ان کا نا۔ ارے میں نے کہا ظالم، ہندوستان کے اندر مولانا علی میاں خاندان حسنی ہے، حسنی سادات ہندوستان کے اندر موجود ہے بھائی، جھوٹ بھی آدمی کم سے کم سوچ کے بولتا ہے۔ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں، میں نے کہا نہیں تم تقیہ کر رہے ہو۔ تو مجمع متوجہ ہوا، مولانا آپ بتائیے کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کی وصیت کی بنیاد پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی تھی، اس لیے وہ ریجیکٹ ہو گئے۔ اب ان کی اولاد میں کوئی امام نہیں، اب سارے امام حسینی ہیں، تو جس 12ویں امام کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ حسینی ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ حسنی امام ہوں گے، امام مہدی حسنی ہوں گے۔ کیوں؟ خداوند قدوس دادا جان کی اس عظیم قربانی کا صلہ پوتے کو دینا چاہ رہے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی خاطر کہ امت کا خون مزید نہ بہے گھر میں آئی ہوئی خلافت قربان کر دی تھی۔ اللہ حسن کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔
تو حسنی سید ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یواتی اسمہ اسمی، اور ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے موافق ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ چلیے اس میں بہت الجھنا نہیں ہے، آگے بڑھیے۔ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، تربیت ہوگی، عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ حالات جب خراب ہوں گے، حجاز کا حکمراں مارا جائے گا، امت میں بے چینی ہوگی، تو ان کو فکر ہوگی کہیں امت مجھے مجبور نہ کرے، تو وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ آ جائیں گے، حج کریں گے اور روپوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ حج کے بعد طواف کرتے ہوئے امت ان کو پہچان لے گی اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ انت المہدی محمد ابن عبداللہ؟ وہ کہیں گے ہاں، تو امت کہے گی حضرت بڑی بے چینی ہے، امت کی لگام اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ وہ انکار کر رہے ہوں گے، امت مجبور کرے گی، تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ بیٹھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اس وقت مطاف میں 313 قطب ابدال طواف کر رہے ہوں گے، جیسے ہی وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کی اطلاع منٹوں میں پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی تھی، تو سمجھنا مشکل تھا کہ یہ اطلاع پورے عالم میں کیسے پھیل جائے گی۔ آج بتلانا، آج ضرورت ہے بتلانے کی۔ آپ جس چیز کو چاہیں منٹوں کے اندر پورے عالم میں پھیلا دیں۔ پھر یہاں سے وہ اٹھیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، نانا جان کے روضہ اقدس پر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اور شام میدان جنگ ہوگا، وہاں سے اٹھ کر وہ آئیں گے اور اسلامی لشکر کی قیادت کریں گے۔ بہت تفصیلات ہیں، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ جنگ چلے گی، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، 6 سال تک جنگ ہوتی رہے گی۔ 6 سال شور ہوگا، دجال ظاہر ہو گیا، دجال کا خروج ہوگا۔ کہاں سے نکلے گا؟ عراق اور شام کے بیچ سے۔ پہلے دعوی نبوت کرے گا، پھر اصفہان پہنچتے پہنچتے تقریباً 50,000 کا یہودیوں کا لشکر اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ وہاں وہ دعوی خداوندی کرے گا، اور پروردگار نے اس کو ایسے وسائل دے رکھے ہوں گے کہ لوگ التباس کا شکار ہوں گے۔ اور پھر دجال، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 دن رہے گا۔ وہ 40 دن کتنے بڑے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن جیسے ہوتے ہیں ویسے۔ تو 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ، یعنی 1 سال 37 دن یہ ہو گئے 3 دن کے، اور 37 باقی تھے وہ، تو 1 سال 74 دن ہوا۔ ارے 37 وہ اور 37 باقی تھے 40 میں سے، 37 دنا 74، تو 1 سال 74 دن ہوئے۔ پوری دنیا میں آتنک مچائے گا دجال۔ بالآخر امام مہدی کی فوج اور دجالی فوج آمنے سامنے ٹکرائیں گی، اور مسلمانوں کی فوج کم ہوتے 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 اتنی کم بچے گی کہ ایک رات دمشق کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد دروازے بند کر کے تہجد میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہوں گے، خداوندہ اب تیری ہی مدد کا سہارا ہے، اس لیے کہ افراد نہیں بچے ہیں۔ صبح ہوگی، دروازے کھلیں گے، دجالی فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ ہماری تکہ بوٹی کرے گی۔ یہ ہے وہ رات نا امیدی کی۔ فجر کی اذان ہوگی، لوگ سنت پڑھ چکے ہوں گے، امام مہدی مصلی پر آ چکے ہوں گے، 2 فرشتوں ایک کندھوں پہ ہاتھ رکھے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، بدن پر 2 چادریں ہوں گی زعفرانی رنگ کی، اور وہ تازہ غسل کر کے گھنگرالو بال، ہلکا بدن، ابھی تو کنوارے ہیں وہ، فرشتے لا کر ان کو چھت تک منارے تک چھوڑ دیں گے، سیڑھی لگا کے ان کو اتارا جائے گا، وہ نیچے آئیں گے تو امام مہدی اشارہ کریں گے کہ آئیے مصلی پر، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ تکبیر آپ کے لیے کہی جا رہی تھی، آپ امامت کیجئے، میں امت محمدیہ کا فرد بن کر آیا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے۔
ایک تو ہے مقام مرتبہ نبی ہونے کا، لیکن وہ اتباع کریں گے شریعت محمدیہ کی، اس لیے کہ اصول ذہن میں رہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک آپ کی ہی دعوت چلے گی، اگر پچھلا کوئی نبی آ بھی جائے تو بھی آپ کی دعوت دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ آپ کی شریعت کی دعوت دیں گے۔ نماز ختم ہوگی، احباب بڑے خائف ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مجھ کو نیزہ دو، دروازے کھول دو، فکر مت کو دروازے کھول دو۔ دروازے کھولے جائیں گے، دجال سامنے سے حملہ آور ہوگا اپنی فوج کے ساتھ، 50,000 سے زائد یہودی فوج دجال کے ساتھ مسلح ہتھیاروں کے ساتھ ہوگی۔ خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دیں گے کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی، اور ان کی سانس جس کو بھی لگے گی وہ قتل ہو کر گرے گا، بس وہ کھڑے ہو کر جو دیکھیں گے اور لاشیں گریں گی۔ اس مجمع میں سے اکثریت وہی مر جائیں گے، دجال سمجھ جائے گا کہ المسیح الصادق دوبارہ آ گئے، دجال بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے۔ یہ جو اس کے فوج میں یہودی تھے تقریباً اکثر مارے جائیں گے، چند تائب ہوں گے، باقی سب مارے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے دجال کا پیچھا کریں گے، کہاں تک؟ تل ابیب جو اسرائیل کی راجدھانی ہے اس سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لد، وہاں ایئرپورٹ ہے، اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندہ بابی لد، سبحان اللہ، اس پیشن گوئی پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ اس وقت تو وہاں یہودی تھے بھی نہیں، اس وقت تو وہاں شہر آباد نہیں تھا، اس وقت تو وہاں ایئرپورٹ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے، اندہ بابی لد۔ آج حالات بتلا، دجال بھاگ کر کے ایئرپورٹ میں کسی فلائٹ سے بیٹھ کے بھاگنا چاہے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی ایئرپورٹ کے گیٹ کے باہر اس کو گرا کر ماریں گے۔ وہ جگہ بھی طے ہے جہاں وہ ماریں گے۔ جب دجال مارا جائے گا، اب یہاں پر رک کر، حالانکہ یہ بحث بہت تفصیلی ہے، اشارے کر رہا ہوں، اور کاش کہ ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے۔ ہماری بازی کمیاں وہ ہیں کہ ہم چھپا کر بیٹھے ہوئے حقیقت آشکارا کرنے کو تیار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، عیسائی کہتے ہیں وہ پھانسی کے لکڑی کے بھی احترام کرتے ہیں، پھندے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہی تصویر لگی ہوتی ہے پھانسی والی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پھانسی دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پھانسی پر ٹانگ دیا، اور عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر آسمان میں اٹھا لیے گئے پھانسی کے بعد۔ ہمارا سوال یہ ہے عیسائیوں سے کہ تمہارے پیغمبر کو پھانسی دی کس نے؟ دینا کون چاہ رہا تھا؟ تم کہتے ہو دے دی، ہم کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ حرکت کی کس نے تھی؟ یہودیوں نے۔ کسی قوم کے مذہبی پیشوا کے ساتھ گستاخی کرنے والوں سے اس قوم کی دوستی ہوگی؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے یا ان کو نقصان پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے، اگر وہ اپنی غلطی سے رجوع کر کے توبہ نہ کیا ہو، ہم بخشیں گے اس کو؟ یہ جو عیسائی ساتھ دے رہے ہیں یہودیوں کا، خاص طور پر دجال کی آمد کے موقع پر، وجہ مسئلہ وہاں بھی وہی ہے۔ ان کے ہاں بھی تصور ہے کہ ایک مذہبی پیشوا آخر میں آئے گا، مسیحا۔ اب پیچھے لوٹیے، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی، اس وقت کے لوگوں کو ان کی مذہبی کتابوں کی روشنی میں بات معلوم تھی کہ مسیح دو ہوں گے، ایک المسیح الصادق، ایک المسیح الدجال۔ یہودیوں نے المسیح الصادق مسیح ابن مریم کو اس وقت دھوکہ دیتے ہوئے دنیا کو باور کرایا تھا کہ یہ المسیح الدجال ہے، اور کچھ لوگ اس بہکاوے میں آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ خداوند قدوس نے کہا رکو، ہم ان کو بلاتے ہیں مہمان بنا کر، جب وہ ظاہر ہوگا خروج دجال ہوگا جو واقعتاً المسیح الدجال ہے، ہم ان کو اتار دیں گے، آمنے سامنے کی جنگ ہوگی، وہ مارا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اندہ بابی لد، نیزہ سینے میں پیوست کر کے ختم کریں گے۔ تب عیسائیوں کی آنکھ کھلے گی، او ہو، ہم جس کا ساتھ دے رہے تھے یہ مسیحا نہیں ہے، مسیحیت وہ ہے۔
جو ہمارے اصل پیغمبر تھے دوبارہ آ گئے وہ. جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں گے کہ آسمان سے آپ دوبارہ آ گئے، تو اس وقت کے دنیا کے سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام دعوت کس کی دے رہے ہوں گے؟ شریعت محمدیہ کی. آسمانی مذاہب تین ہی ہیں: اسلام، یہودیت، عیسائیت. یہودی اکثر تو مارے جائیں گے، دجال مارا جائے گا، چند بچیں گے، تائب ہو جائیں گے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو بچا کیا؟ باقی چھٹ پٹ جو ہیں الگ نظریات، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سب ضم ہو جائیں گے اسلام میں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، امام مہدی ان کو دعوت دیں گے مصلی پر آنے کی، تو فرمائیں گے نہیں، یہ نماز آپ ہی پڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کرنا ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی پیچھے نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیاستہ کی روایت ہے یہ: کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم. تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے اور مصلی پر امام تمہارا ہوگا. یہ روایت بھی مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے. اور یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قرآن کی آیت موجود ہے. اب 2-3 منٹ میں کچھ اہم باتیں. کوئی پوچھے اس شکیل ابن حنیف سے کہ بابا تیرا اس سے کیا تعلق ہے 3-13 کا؟ وہ تو سادات میں سے ہوں گے، تم خان صاحب ہو. وہ مدینہ منورہ پیدا ہوں گے، تم دربھنگہ پیدا ہوئے ہو. وہ جب خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر بیعت لیں گے، اس کے بعد 7 سال مسلسل جنگ کریں گے، آپ اپنے کمرے سے باہر کبھی نکلے؟ ان کو امت مجبور کرے گی بیعت کے لیے، وہ انکار کر رہے ہوں گے. پمفلیٹ بانٹ کر مہدویت کا اعلان نہیں کر رہے ہوں گے آپ، پمفلیٹ بانٹ کر. اور وہ دجال سے مقابلہ کریں گے، اور آپ کا کس سے مقابلہ ہوا؟ ان کے زمانے میں 7ویں سال 8ویں سال عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. 2003 سے لے کر 23 تک کہاں ہیں عیسیٰ؟ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے ہیں، امام مہدی مدینہ منورہ پیدا ہوں گے. دونوں شخصیتیں کیسے ہوں گی؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، ان کی والدہ مریم ہے، اور امام مہدی ان کے باقاعدہ باپ ہیں، سادات میں سے ہیں. ان دونوں باتوں میں کیا جوڑے؟ لیکن مان نہ مان میں تیرا مہمان، اور امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور وہ بات جو مجھ سے پہلے مولانا اجز صاحب نے کہی، جب ہم اپنے طور پر صحیح العقیدہ لوگ اپنے بنیادوں کو مضبوط نہیں کریں گے تو کوئی بھی اچک کر لے جائے گا. سب سے کمزور چیز ہے، جوانی میں کنکر پتھر کھاتے ہضم ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں بسلری پانی بھی نقصان کرتا ہے. کیوں؟ جب باڈی طاقتور ہوگی سب ہضم ہوئے گا، اور باڈی کمزور ہوگی تو آج ہماری باڈیاں کمزور نہیں ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے. میں مبارکباد دوں گا مولانا امین الحق عبداللہ صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو، شہر کانپور کے تحفظ ختم نبوت کے نوجوانوں کو. آپ لوگوں نے بڑا بامقصد، بڑا قیمتی پروگرام منعقد کیا. اور چونکہ میرے بعد دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمیم استاذ الاساتذہ ہم سب کے بڑے مفتی راشد صاحب کا بیان ہونا ہے، اس لیے میں اپنی بات یہی روکتا ہوں. کل انشاءاللہ دن میں پھر رہنا ہوگا، اور جو عنوانات ہوں گے آپ کے درمیان انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ حضرات کو سوالات پر مبنی فارغ کیے گئے تھے، بہت سارے لوگ ہیں جو آج تشریف لائے ہیں، شاید تک وہ فارغ نہ پہنچا ہو، وہ فارغ حاصل کر لیں اور اسے فل کر کے جمع کرا لیں. اس فارغ میں جن لوگوں نے اپنے علاقے میں فتنہ قادیانیت کے تعلق